حاجی محمد اقبال بلوچ نے ہمیشہ ریاست پاکستان کی جانی و مالی مدد کی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اس ضمن میں انہیں کئی اسناد سے نوازا گیا، جس میں قابل ذکر 23 مارچ 1967 کو دی جانے والی سند ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ حکومت پاکستان نے انہیں سردار کے لقب سے نوازا، مگر نہ تو انہوں نے کبھی اپنے نام کے آگے کہودا جو کہ علاقے کا بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی سردار لگایا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے صرف لفظ بلوچ لکھنا پسند اور فخر کرتے تھے۔ آوات لیڈر نہ بوتا، قومی اسمبلی ممبر نہ بوتا، صوبائی اسمبلی ممبر نہ بوتا، چیئرمین نہ بوتا، لیکن درستانی سردار بوتا، ہر چیزیں تو کہو بوتا۔ یہ بی ڈی ممبر قومی صوبائی اسمبلی یہ تو معمولی ہوتا، یہ جو برزا یہ لقب ہوتا، یہ اللہ عزت داتا۔ کافی عرصہ سیفی لائن بغدادی میں اپنی ذاتی رہائش گاہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے ایوان اقبال 83 اسلام آباد میں رہائش اختیار کی، جسے آج کل مسلم آباد کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تحریک پاکستان سے وابستہ تمام لوگ اس سوسائٹی میں رہائش پذیر تھے۔ جب پاکستان کے دارالحکومت کو پوٹھوہار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو حاجی صاحب نے اپنے علاقے کا نام، جو کہ اسلام آباد کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، تجویز دی کہ پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھا جائے، جو کہ آج پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد کے نام سے قائم ہے۔ ان تمام سماجی اور سیاسی خدمات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے 14 اگست 1967 کو حاجی صاحب کو تمغہ خدمت سے نوازا۔ حاجی صاحب کی سیاسی کردار کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ انتہائی خوش آئند ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی شخصیات سے مختلف اوقات میں ملاقاتیں کی اور بیشتر کو ریاست پاکستان کی طرف سے خوش آمدید اور رخصت کیا، جس میں چند لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ جناب شاہ فیصل، چائنا کے پریمیئر جناب چن لائی، سیاسی لیڈر جناب ماؤ زن تنگ، ترکی کے صدر جناب سلمان ڈیمرل اور امریکی صدر جناب جان ایف کینیڈی اور بے تحاشا سربراہان مملکت بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، کیونکہ ان کے رفیقوں میں ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان، پیرزادہ برادران اور دیگر قداور سیاسی شخصیات شامل تھیں۔ لوگوں نے انہیں ہمیشہ سماجی خدمات کی وجہ سے کئی خطابات سے نوازا۔ لیاری کے عوام کی خدمت کے سلسلے میں لیاری کے عوام کی طرف سے انہیں بابائے لیاری کا خطاب دیا گیا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حاجی صاحب نے صدر پاکستان ایوب خان صاحب کو کئی مرتبہ لیاری آنے کی دعوت دی، اور صدر پاکستان نے کبھی بھی حاجی صاحب کی دعوت کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ہم ان کی سماجی خدمات کا اندازہ لگانا شروع کریں تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایک سیاسی حیثیت بھی حاصل بوتا، یہ نہیں کہ نہ بوتا بتگی، بلکہ شرع حیثیت حاصل بوتا سیاست تو کا بھی، لیکن وہ سیاسی فیلڈ ہے تو کا ایکٹیو پوزیشن آئی ہے، اختیار رکھتا بوتا، اور من سمجھا کہ یہ آئی ہے ودی یعنی فراخ دلی بوتا کہ بھائی بغیر یعنی سیاسی
فائدہ حاصل کریں گے یا اقتدار دلے تو کا پیدا بھی بیتے آئیے سماجی کار اور سوشل کار کنان کو تھا مردمانہ ضرورت مند مردمانہ ضرورتانہ پورا کو تھا آج یہ اقبال ہی واز اے گریٹ پرسن. لیاری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ایک خط 1 فروری 1957 سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاجی صاحب نے اپنی ذاتی گاڑی پروجیکٹ کے استعمال کے لیے بغیر کسی معاوضے کے پیش کی. ان تصاویر سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاجی صاحب کس حد تک لوگوں میں سے تھے. اگر وہ کبھی کسی سربراہ مملکت سے ملاقات کر رہے ہوتے تھے تو اس کے دوسرے لمحے وہ اپنے غریب عوام کے پاس موجود ہوتے تھے. ان کے دن رات کا اڑنا بچھونا خدمت خدمت اور خدمت تھی. اس زمانے میں جب کراچی پاکستان کا دارالخلافہ ہوتا تھا تو مرکز یہی شہر لیاری اور اس کے گرد و نواح ہوتا تھا اور دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بھی یہی علاقہ تھا. اس علاقے سے تحریک پاکستان کے اور اس کے بعد کئی گراں قدر شخصیات نے جنم لیا. عوام نے جس طرح ہمیشہ حاجی صاحب کو پھولوں کے ہار اور خطابات سے نوازا اسی طرح حکومت نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دی اور کئی سندوں سے نوازا جس میں قابل ذکر حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی لاما پستول ہے جو 23/3/1966 کو ان کی خدمات کے اعزاز میں دی گئی. حاجی محمد اقبال بلوچ ایک نہایت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے. کتابوں سے بے حد لگاؤ تھا. انہوں نے اپنے گھر میں ایک لائبریری کی بنیاد رکھی جس میں مختلف مکاتب فکر کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. اگر ہم ان کے استعمال کی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیں تو ایک عظیم سلجھے ہوئے سلیقہ شعار شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. ان کا مخصوص وقت میں ریڈیو کا سننا، کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ان کے زیر استعمال روزمرہ کی اشیاء آج بھی ان کی یاد تازہ کرتی ہیں. وہ روزانہ اپنے دن کا آغاز اور رات تک کی مصروفیات ایک ہی انداز سے کیا کرتے تھے. حاجی صاحب نے دنیا کے بے شمار ملکوں کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے نہایت ہی خلوص اور اخلاص سے ملاقات کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے اور ان کا مخصوص تحفہ مکران کے کھجوروں کا ہوتا تھا جس سے ان کی شخصیت میں انفرادیت پیدا ہوتی تھی. حاجی صاحب 125 سالہ قدیم کراچی جم خانہ کے ممبر بھی تھے. حاجی صاحب کے ذاتی استعمال میں ان کی گاڑیاں اہمیت رکھتی تھیں جو کہ وقتاً فوقتاً حکومت پاکستان کے استعمال میں بھی رہی ہیں، جس میں مرسیڈیز بینز مکران اسٹیٹ 25 قابل ذکر ہے. علم اور ادب سے حاجی صاحب کو بے انتہا لگاؤ تھا جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ بلوچی اکیڈمی کے پہلے صدر حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب تھے اور حال ہی میں بلوچی اکیڈمی نے اپنے 50 سال کی گولڈن جوبلی منائی ہے. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حاجی صاحب خصوصاً بلوچ دانشوروں، ادیبوں، شاعروں، پروفیسروں، استادوں کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے اور اگر کسی بھی معاملے میں وہ چاہے کتاب کا چھاپنا ہو یا کوئی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہو، حاجی صاحب نے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ معاشرے میں ان شخصیات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور یہ قوم کو صحیح راہ پر گامزن کرتے ہیں. حاجی صاحب بعض مردمانی تعلیمی واسطہ ضرورت ہوتا اخراجات آیا کتگا کسی ایڈمیشن ہے، کسی کتاب ہے، کسی کوئی کانفرنس سے کرے گی آیا وتی وقت سرا امیدرا مردمانی مدد کو دنیگا تک مردمانہ یاد آ مردمانی تا مرچا
مذہبی متن زانتکار ہستا خواص ہستا چیزیں حیات چیزیں چ دنیا چ شوتگا دنی کا کدی انچ ملاقات بھی تمہارا گوشا بابا فلانا وقت کراچی اتکگی حاجی صاحبہ جو ہستے بامبے بازار کھنچی مرکز بتا کراچی تا بلوچانی انچی بنجائی بتا کدرا مردم وانگو اتکگا اور آنگو چینا یک راشونی رستا بعض جوانی بوتا کہ شاوانی پیکرا مروچی بلوچی اکیڈمی یہ جاورات مروچی انکس کتاب چاپ بوتا گن تو انگکار بے گئے تو یہ ہما فکرین کے آوان ردوم داتا یہ ہما نیالین کے آوان کشتا تو نیالاتا مروچی انکس شاخ جتا و انکا انڈال جتا تو ایشی سائگان چو مزن و شائگان پراو شائگان کہ مروچی آجی محمد اقبال زندگی تاکہ دنیا است زندگ مانی. لیکن ماں میں چیزا گوشا کہ ماں ارچوا دی ادا شتا بتما یہ آفیسا تو او دا ماں سوالیانی لین دستا بتا اور آ سوالیان تو کا میں نام و نگر لیکن آ سوالیان تو کا میں شر نامدار مردم میں شر نامدار گشندہ میں نامدار یعنی دانشور وغیرہ کے ساتھ کارخانہ میں دستا بتگا آ سوالی بتگا یعنی کوئی نہ کوئی چیز بارے آئیے کرا مدد کرے گا واسطہ آیات کا بتگا اور آئیے کتگا درستانے مدد. یعنی تعلیمی لحاظ تو کا اگر یک چاہتے کہ یہ مردم شر رہے آئیے تعلیم شوق کیا آئیے مالی مدد داتی گی اور کتاب آج ہمارا گورنمنٹ نہ داتا. میں نے پوچھا کہ بلوچ قوم میں خوش باتیں کیا آئی تھا خدا مرضی آجی اقبال پہ میں یک شر مزنی مرد میں پیدا بیتا مزن میں وسط میں پوچھا کہ آئیے ایک ویژن ہی بیتا آئیے سیاست یقیناً کتا لیکن آئیے سیاست ایک اعتدال پسند سیاست دانے بیتا آئیے صرف نعرہ بازی نہ کتا ایک پریکٹیکل مرد میں بیتا آئیے قوم تھا ایک شعور پیدا کرنے کے جوت کتا آگہی پیدا کرنے کے جوت کتا آ چپیں بھی آ چ تعلیم بھی آئیے گیشتر ہمیں تعلیمی پہلو کو نمگا گیشتر دلگوش داتا کو مردمانہ ہمیں نمگا گیشتر سکین داتا کہ وہی آئیو کی نسلہ بوانی نہیں. میں لوکیلیٹی تو کا اگر بیچارے بے معاشرے تو کا تو آج ہی محمد اقبال جیسے اباز ایک مزنی ہستی ہوتا آئی اباز مدنے کارنامہ کتگا خاموشی اثرا کتگا اما قریب مردم بتگا اگر آیا یہ دستا ہوئی چیز کرنے گئے کتگے آئی اللہ رضا سرا کتگا ہے. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں لیاری کے عظیم لوگوں سے بے پناہ محبت تھی. ان محبت کرنے والے کراچی میں صدیوں سے بسے ہوئے بلوچوں کے درمیان تدفین کو بہتر سمجھا اور یوں ان کی آخری آرام گاہ میوہ شاہ قبرستان بنی. آج ان کی 30ویں برسی ہے اور اس عہد ساز شخصیت کو ہم بھلا نہ سکے. 1 ستمبر 1981 کو وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. اور نہ ہی ہم ان کی خدمات کو صحیح معنوں میں پیش کر سکے.
مگر حاجی محمد اقبال بلوچ کا نام آج بھی زندہ جاوید ہے، کیونکہ ان کے فرزندوں نے ان کی مستقل جدوجہد، ملنساری کا، خدمت گزاری کا تہیا کر رکھا ہے۔ آئی امی بچانی چی اما تعلیمی کیا ہوتی ہے، بچان داتا کہ مروچی یہ بچ کہ چوشین شرین و جوانین کار کنم پا زبان خاطرہ، پا ادب خاطرہ، پا دیگه سماجی و علمی و یہ چوشین چیزیں خاطرہ کار کنم، تو حاجی محمد اقبال ارواح وش وشالے کہ من زندگیم جوان گوازین تو منی ارواحم آسودہ گئیں۔ میں وتی جند پختی وش نیوز چاری میں خون گشدان تازہ بیت میں جند وش بیت ماننا تیو کا منیالہ دنیا ہرچ بلوچی ہستے آ ضرور وش نیوز چاری اور آئی دل وش بیت۔ اور آج حاجی محمد اقبال بلوچ فاؤنڈیشن انسانیت کے لیے مختلف سماجی کاموں میں مصروف عمل ہے۔ اور ویژنری بلوچستان میڈیا کارپوریشن کے ذریعے بلوچوں، بلوچی زبان اور بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا ایک ایک لمحہ وش نیوز کے توسط سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ کیونکہ حاجی محمد اقبال بلوچ کی طرح یہ بھی سن آف سوئل ہیں۔